روزے کی بڑی حکمتیں ہیں کیونکہ جب ایک بندہ کا روح اور جسم دو تعلق ہے نا، بندہ جو انسان بنا ہے کس سے بنا ہے؟ روح ہے اور جسم ہے بندے کا، اور جب یہ روح عالم اجسام میں نہیں آئی تھی، بندے کے جسم میں نہیں آئی تھی تو گناہوں سے پاک تھی، اور جسم کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی جسم سے پاک تھا، گناہوں سے پاک تھا۔ لیکن جو ہی روح بندے کے جسم میں آئی اور جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہوا تو اب روح جسم کی وجہ سے اور جسم روح کی وجہ سے کھانے کا حاجت مند ہوا، اور جب کھانے کا حاجت مند ہوا، پیاس اسے لگی، اس نے اپنی پیاس بجھائی، تو اس کے بعد اس نے گناہ کرنے شروع کیے۔ تو اب ضرورت تھی کہ کچھ ایسے دن آئیں کہ جن میں انسان کو بھوکا رکھا جائے، تو اس لیے رب تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں کہ ان دنوں میں یہ اپنی پہلی باری حالت میں آ جائے کہ گناہوں سے محفوظ رہے۔ اور یہ بھی ہے جو روح ہے نا، روح اور نفس یہ دو دشمن ہیں، جو بندے کا اندر ہے اور روح ہے یہ دشمن ہے، اور ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام انسانی جسم ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب روح کو طاقتور بنانا ہے تو نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اور اگر بندہ زیادہ کھاتا ہے تو بندے کا نفس طاقتور ہو جاتا ہے، اور جب ایک چیز طاقتور ہو جائے تو دوسری چیز کمزور ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہوگا آپ دیکھ لیں وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہوگا، کیونکہ پھر بندے کا نفس وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رب نے روزے فرض کیے، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، یعنی اب ایسے کچھ دن ہونے چاہیے تھے کہ جو نفس ہے وہ کمزور ہو جائے اور جو بندے کی روح ہے وہ پاک ہو جائے اور اس سے قوی ہو جائے۔ تو اس لیے رب نے روزے فرض کیے ہیں کہ وہ پہلی والی حالت میں آ جائے تاکہ گناہوں سے محفوظ رہے، اور کسی کو ہدایت مل جائے تو وہ پھر سارا سال ہی گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ کے نیک اعمال کی طرف آ جائے، وہ نیک اعمال کی طرف لوٹ آئے۔ روزے میں دیکھیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے اتنی حکمتیں، ایک تو بندے کو جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی بھوک پیاس کا جو ہے بندے کو پتہ چلتا ہے، یار فلاں بندہ وہ بھوک میں تھا، پیاس میں تھا، میں نے اسے کھلایا نہیں، اس سے پلایا نہیں۔ جب بندہ خود روزہ رکھتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو بندے کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار جو بندے غریب ہیں، جو فقیر ہیں، وہ بھی تو اس بھوک پیاس کو کاٹ رہے ہیں نا۔ بلکہ دنیا کا جو انسانوں میں جو تیسرا بادشاہ تھا جس کا نام تحمورس تھا، اس کے دور میں قحط سالی پڑ گئی، تو اس نے پھر اپنے جتنے بھی امیر لوگ تھے ان سب کو کہا کہ تم روزہ رکھا کرو، دن کا جو دوپہر کا کھانا ہے وہ غریب لوگوں میں بانٹا کرو تاکہ شام میں وہ تمہارے ساتھ کھا سکیں۔ تو یہ روزہ بڑی حکمتیں، اس میں بڑی حکمتیں۔ ایک تو بلکہ آج ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھوک، کیونکہ روزے میں تو بھوک ہوتی ہے نا، تو بھوک اگر بندہ معدے کو بھوک سے یعنی بھوکا رکھے تو معدے کی اصلاح ہوتی ہے، معدہ درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو آج بتا رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ کے حکم سے اے ایمان والو روزہ رکھا کرو۔ اس سے بڑا یعنی کہ بندے کا جسمانی ایک تو روحانی اندر صاف ہو گیا، بندے کی روح صاف ہو جاتی ہے، اور پھر جسم بھی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔